نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا صدمہ اس کا ہے کہ مصلحین کی جماعتوں میں جو فتنے آج کل رونما ہو رہے ہیں نہایت خطرناک ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن فہرست کے درجے میں چند باتوں کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ہے مصلحت اندیشی کا فتنہ۔ یہ فتنہ آج کل خوب برگبار لا رہا ہے۔ کوئی دینی یا علمی خدمت کی جائے، اس میں پیش نظر دنیاوی مصالح رہتے ہیں۔ اس فتنے کی بنیاد نفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی دینی و علمی خدمات برکت سے خالی ہیں۔ دوسرا ہے ہر دل عزیزی کا فتنہ۔ جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں۔ اس فتنے کی اساس حب جاہ ہے۔ تیسرا اپنی رائے پر جمود و اصرار، یعنی اپنی بات کو صحیح و صواب اور قطعی و یقینی سمجھنا، اور دوسروں کی بات کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھنا، بس یہی یقین کرنا کہ میرا موقف 100% حق اور درست ہے اور دوسرے کی رائے 100% غلط اور باطل۔ یہ اعجاب بالرائے کا فتنہ ہے، اور آج کل سیاسی جماعتیں اس مرض کا شکار ہیں۔ کوئی جماعت دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتی اور نہ ہی حق دیتی ہے کہ ممکن ہے کہ مخالف کی رائے کسی درجے میں صحیح ہو، یا یہ کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، صرف تعبیر اور عنوان کا فرق یا الاہم فلاہم کی تعیین کا اختلاف ہو۔ چوتھا سوء ظن کا فتنہ۔ ہر شخص یا ہر جماعت کا خیال یہ ہے کہ ہماری جماعت کا ہر فرد مخلص ہے اور ان کی نیت بخیر ہے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتی وہ سب خود غرض ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں بلکہ اغراض پر مبنی ہے۔ اس کا منشا بھی عجب و کبر ہے۔ پانچواں سوء فہم کا فتنہ۔ کوئی شخص کسی مخالف کی بات جب سن لیتا ہے تو فوراً اسے اپنا مخالف سمجھ کر اس سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ مکروہ انداز میں اس کی تردید فرض سمجھی جاتی ہے۔ مخالف کی ایک ایسی بات میں جس کے کئی محمل اور مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، وہی توجیہ اختیار کریں گے جس میں اس کی تحقیر و تذلیل ہو۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور بڑے بڑے جھوٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل یہ نصوص مرفوع العمل ہو چکے ہیں۔ چھٹا ہے بہتان ترازی کا فتنہ۔ مخالفین کی تذلیل و تحقیر کرنا، بلا سند ان کی طرف گھنونی باتیں منسوب کرنا۔ اگر کسی مخالف کی بات ذرا بھی کسی نے نقل کر دی، بلا تحقیق اس پر یقین کر لینا اور مزے لے لے کر محافل و مجالس کی زینت بنانا۔ بالفرض اگر خود بہتان ترازی نہ بھی کریں، دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق صحیح سمجھنا، کیا یہ نص قرآنی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، اس کے خلاف نہیں ہے؟ ساتواں جذبہ انتقام کا فتنہ۔ کسی شخص کو کسی شخص سے عداوت و نفرت یا بدگمانی ہے لیکن خاموش رہتا ہے، لیکن جب ذرا اقتدار مل جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو پھر خاموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گویا یہ خاموشی اور معافی اور درگزر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بیچارگی اور ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے تھی۔ جب طاقت آ گئی تو انتقام لینا شروع کیا، رحم و کرم اور عفو و درگزر سب ختم۔ آٹھواں حب شہرت کا فتنہ۔ کوئی دینی یا علمی یا سیاسی کام کیا جائے، آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے اور تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوں۔ در حقیقت اخلاص کی کمی اور خودنمائی و رباکاری کی خواہش سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح کام کرنے والوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا، اور در حقیقت یہ شرک خفی ہے۔ حق تعالیٰ کے دربار میں کسی دینی یا علمی خدمات کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے، اور یہی تمام اعمال میں قبول عند اللہ کا معیار ہے۔ اخبارات، جلسے، جلوس، دورے زیادہ تر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ نواں خطابت تقریر کا فتنہ۔
یہ فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لن ترانیاں انتہا درجے میں ہوں، عملی کام صفر کے درجے میں ہوں، قوالی کا شوق دامنگیر ہے، عمل و کردار سے زیادہ واسطہ نہیں۔ کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے؟ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں وہ چیز جو نہ کرو۔ خطیب اس انداز سے تقریر کرتا ہے گویا تمام جہاں کا درد اس کے دل میں ہے، لیکن جب عملی زندگی سے نسبت کی جائے تو درجہ صفر ہوتا ہے۔ 10واں پروپیگنڈا کا فتنہ۔ جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں، خصوصاً سیاسی جماعتیں، ان میں غلط پروپیگنڈا اور واقعات کے خلاف جوڑ توڑ کی وبا اتنی پھیل گئی ہے جس میں نہ دین ہے اور نہ اخلاق، نہ عقل ہے نہ انصاف، محض یورپ کی دین باختہ تہذیب کی نقالی ہے۔ اخبارات، اشتہارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن تمام اس کے مظاہر ہیں۔ 11واں ہے مجلس سازی کا فتنہ۔ چند اشخاص کسی بات پر متفق ہو گئے یا کسی جماعت سے اختلاف رائے ہو گیا، فوراً اخبار نکالا جاتا ہے، بیانات چھپتے ہیں کہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے۔ نہایت دلکش عنوانات اور جاذب نظر الفاظ و کلمات سے قراردادیں اور تجویزیں چھپنے لگتی ہیں۔ امت میں تفرق و انتشار اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آئی ہے۔ 12واں عصبیت جاہلیت کا فتنہ۔ اپنی پارٹی کی ہر بات خواہ وہ کیسی ہی غلط ہو اس کی حمایت و تائید کی جاتی ہے، اور مخالف کی ہر بات پر تنقید کرنا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ مدعی اسلام جماعتوں کے اخبار و رسائل، تصویروں، کارٹون، سینما کے اشتہارات، سود اور قمار کے اشتہارات اور گندے مضامین شائع کرتے ہیں، مگر چونکہ اپنی جماعت کے حامی ہیں اس لیے جاہلی تعصب کی بنا پر ان سب کو بنظر استحسان دیکھا جاتا ہے۔ الغرض جو اپنا حامی ہو وہ تمام بد کرداریوں کے باوجود پکا مسلمان ہے، اور جو اپنا مخالف ہو اس کا نماز روزے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ 13واں حب مال کا فتنہ۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حقیقت میں تمام فتنوں کا قدر مشترک حب جاہ یا حب مال ہے۔ بہت سے حضرات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو دنیا کی جستجو اور محبت کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ بات واضح ہے کہ ایک ہے دنیا سے تعلق اور ضروریات کا حصول، اس سے انکار نہیں، نیز ایک ہے طبعی محبت جو مال اور آسائش سے ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ حب دنیا یا حب مال کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ شریعت محمدیہ اور دین اسلام کے تمام تقاضے ختم یا مغلوب ہو جائیں۔ اقتصاد و اعتدال کی ضرورت ہے۔ آج کل عوام سے یہ فتنہ گزر کر خواص کے قلوب میں بھی آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس فتنے کی تفصیلات کے لیے ایک طویل مقالے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔